تین تحصیلوں کی حقوق کی جنگ ہے جو اس وقت لڑنی ہے اور ہم نے مل کر لڑنی ہے۔ شریف امان جہاں بھی جاتا تھا کہ او جی شریف امان آ گیا، پنڈی کے ضلع بناؤ شریف امان آ گیا، اس کے لیے کسی نے بھی عملی طور پہ قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ ہم جا رہے ہیں تو اگر انہوں نے نہ مانا یا نہ مطالبہ ہمارا حل کیا تو کل وہی ہمارے پاس انشاءاللہ آئیں گے۔ ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج تک میجر طاہر کا کوئی موقف نہیں سامنے آیا۔ پنڈی گیٹ کا ایک انچ بھی ہم تلگان کے ساتھ نہیں ملنے دیتے، یہ اس پہ آپ کا بیان ہے؟ مہربانی کرو کہ پنڈی گیٹ نو ضلع بنوائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں آج پہلی بار آپ کے سامنے ویڈیو کلپس کی صورت میں اپنی آواز ریکارڈ کر کے آپ کے حقوق کے لیے جو جنگ آپ نے لڑنی ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا ہے اور کچھ اپنے بارے میں بتانا ہے۔ میرے بارے میں خیر سب کو معلوم ہے کہ میں نے آج تک اپنی اس 60 سالہ زندگی میں جب سے ہوش سنبھالی ہے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ آج تک میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، جیسے کہ میرے جو جاننے والے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے۔ تو اس وقت چونکہ جو جنگ آ گئی ہے وہ پورے پنڈی گھیب کے حقوق کی جنگ ہے، پورے پنڈی گھیب کے عوام کی اور پوری پنڈی گھیب تحصیل کی، اور بس بلکہ پنڈی گھیب نہیں بلکہ پنڈی گھیب جنڈ اور فتح جنگ تین تحصیلوں کی حقوق کی جنگ ہے جو اس وقت لڑنی ہے اور ہم نے مل کر لڑنی ہے، اور اس میں ہم جب تک مل کے نہیں لڑیں گے ہماری کوئی کامیابی نہیں۔ یہ پچھلے مہینے کی 18 تاریخ کی بات ہے کہ میرے علم میں آیا کہ تلگنگ ضلع کا نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے، تو میں نے وہ خبر پنڈی گھیب کے ایک میڈیا کا گروپ ہے پنڈی گھیب کے مسائل، اس میں میڈیا والے بھی ہیں، کچھ سماجی ورکر بھی ہیں، کچھ سوشل ورکر بھی ہیں، کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں، تو اس گروپ میں نے یہ خبر جو ہے نا بریک کی، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی ادھر عرض کی کہ میرے علم میں آیا کہ پنڈی گھیب سے کچھ علاقہ کاٹ کر تلگنگ کے ساتھ ملا رہے ہیں، پوری پنڈی گھیب تحصیل کو نہیں ملا رہے بلکہ تلگنگ ضلع بن رہا ہے، اور اس میں پنڈی گھیب کا کچھ علاقہ کھوڑ سے لے کر کھوڑ مگیاں ڈھلیاں چوک ڈھلیاں یہ آگے پڑی سروایا نکا توت میرا شریف یہ ملا کے آگے پھر بروالا تراب تک یہ جنڈ کے وہ گاؤں ہیں، تو ادھر تک وہ لے کے یعنی دریائے سواں کے کنارے جو گاؤں ہیں پنڈی گھیب سے جنوب کی طرف ان سب کو یہ تلگنگ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ گزارش کی اس گروپ میں کہ ہمیں پنڈی گھیب سے کاٹ کر تلگنگ میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ پنڈی گھیب والوں یہ ہماری آواز ہونی چاہیے کہ اگر ملائیں تو پوری پنڈی گھیب تحصیل کو تلگنگ کے ساتھ ملا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ہمیں کاٹ کے ادھر ملایا گیا تو پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوگا، اس لیے برائے مہربانی آپ پنڈی گھیب والے جاگیں۔ تو اس دن میرا فون بھی خراب تھا، میں نے فون بند کر دیا اور وہ فون میرا سیل ہو گیا، اور دوسرا فون میں نے تقریباً 4 دن بعد میں دوسرا فون لیا۔ 5ویں دن جب میں نے فون آن کیا تو جب میں نے دیکھا تو پنڈی گھیب کے جتنے میڈیا گروپ تھے ان سب میں بہت بڑی پریس کانفرنسیں ہو چکی تھی ان 4-5 دنوں میں ہنگامی سطح پہ، اور تمام پنڈی گھیب کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جتنے سیاستدان ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جو اس وقت حکومت میں ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، جو نہیں ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، ان سب یعنی سیاستدانوں نے پنڈی گھیب کے سیاستدانوں نے یہ متفقہ طور پہ یہ کہا کہ ہم پنڈی گھیب کا 1 انچ بھی پنڈی گھیب کی 1 انچ زمین بھی 1 انچ کا ٹکڑا بھی ہم پنڈی گھیب کا تلگنگ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، بلکہ بالکل تلگنگ کے ساتھ ہم الحاق بھی نہیں کریں گے، بالکل ہی، یعنی یہ سب کا یہی مطلب ہے، ان کا جتنے ہمارے سیاستدان تھے جو الیکشن لڑے یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پنڈی گھیب کو تلگنگ کے ساتھ ملنے ہی نہیں دیں گے، نہیں ملنا ہمیں۔ اچھا، لیکن اس میں پھر تقریباً لوگوں کی آواز جو عام رائے تھی، عام لوگوں کی، عام آدمی کی آواز تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں پنڈی گھیب پوری تحصیل کو تلگنگ کے ساتھ لگا دیا جائے، جو میں نے پہلے دن جو کہا تھا
کہ ہمیں کاٹ کرنا لگے جائے بلکہ پوری پنڈی گیپ کو لگا دی جائے۔ تو اس میں تمام لوگوں کی پوری پنڈی گیپ کی عوام کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں تلہ گنگ کے ساتھ لگا دیا جائے، تحصیل بے شک پوری تحصیل لگا دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن چونکہ سیاستدانوں کا ایک اپنا موقف تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم، اور نہ چاہتے تھے، نہ چاہتے ہیں، نہ چاہیں گے کہ ہمیں تلہ گنگ کے ساتھ لگایا جائے۔ اس میں ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، عوام کے نہیں۔ لیکن جب عوام کا یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ ہمیں تلہ گنگ کے ساتھ ملایا جائے، ان کو بھی پتہ چل گیا، تو انہوں نے ایک، اب یہ نہیں پتہ انہوں نے یا کس نے، بہرحال ایک نئی آواز اٹھ گئی ہماری پنڈی گیپ میں سے، چند لوگوں نے اٹھا دی کہ پنڈی گیپ کو ضلع بنایا جائے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پنڈی گیپ کو ضلع بنانے کے لیے 1988 میں ایک مرحوم محمد شریف اوان تھے، جن کا تعلق ڈوگ دیڑا سے تھا، تحصیل پنڈی گیپ سے تھے۔ انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی اور انہوں نے بھرپور مہم چلائی تھی، لیکن وہ تنہا مہم چلاتے رہے، ان کی آواز میں کوئی طاقت نہیں بنی، کیونکہ عوام نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، نہ وڈیروں نے دیا، نہ سیاستدانوں نے دیا، کس نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ساری زندگی، پوری زندگی اپنی اسی جدوجہد میں انہوں نے گزار دی کہ پنڈی گیپ ضلع بنایا جائے۔ وہ یعنی ان کی شناخت ہی پنڈی گیپ ضلع بن گیا تھا کہ شریف اوان جہاں بھی جاتا تھا کہ او جی شریف اوان آ گیا، پنڈی گیپ ضلع بناؤ، شریف اوان آ گیا جی، اس کی شناخت ہی پنڈی گیپ ضلع بناؤ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب چونکہ یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ جی پنڈی گیپ ضلع بناؤ، پنڈی گیپ کے تمام جتنے گروپ تھے، واٹس ایپ گروپ میڈیا کے یا جو بھی تھے، ایسے جو بھی میڈیا یا جو بھی تھے، ان سب میں یہی ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ جی ہمیں پنڈی گیپ کو ضلع بنانا چاہیے، ہمارا پنڈی گیپ ضلع بننا چاہیے، بس ایسی ایک بات پر متفق ہے۔ ہاں بیچ میں ایک ملک آصف ڈھلیاں آ گئے۔ ملک آصف ڈھلیاں نے ایک پریس کانفرنس، ملک آصف ایڈوکیٹ جو کہ سابقہ MP بھی رہے ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب بھی رہے ہیں، جو چودھری نثار علی خان کے بہنوئی بھی ہیں، انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر دی پنڈی گیپ بار کونسل میں۔ وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے، تو انہوں نے پنجاب بار کونسل کی ہنگامی پریس کانفرنس کے ادھر سے ایک قرارداد منظور کرا دی کہ جی ہمیں پنڈی گیپ کو لگایا جائے تو ٹھیک ہے، اگر پنڈی گیپ لگنے کو تیار نہیں یا نہیں لگائی جاتی تو ہمیں کھوڑ کو تحصیل بنا کر ڈھولیاں، کھوڑ، امدال، یہ سب علاقہ لگا کر نکا توت، میرا شریف، ڈوگرامت تک یہ پنڈی گیپ کا سارا علاقہ لگا دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے نا وکلاء بار کی تو آواز اٹھا دی۔ صحیح بات پوچھے تو قابل قبول تو ہمیں بھی نہیں تھی، لیکن جب یہ دو آپشن ادھر سے کھڑے ہو گئے کہ جی پنڈی گیپ کا 1 انچ بھی نہیں لگنے دیں گے، جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی، 1 انچ بھی پنڈی گیپ کی نہیں لگے، اور دوسرا جو کھڑا ہو گیا کہ ہم ضلع پنڈی گیپ بنائیں گے، پنڈی گیپ ضلع بننا چاہیے۔ تو یہ دو متضاد باتیں تھیں۔ پنڈی گیپ ضلع ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی بڑا نہ بنوائے تو نہیں بن سکتا، اور ہمارے بڑے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پنڈی گیپ ضلع بنے۔ میرے خیال کے مطابق یہ آواز انہی کی اٹھائی ہوئی تھی، جو ہمارے کچھ دوستوں نے ایکسیپٹ کر لی، نادانستگی میں یا دانستگی میں انہوں نے ایکسیپٹ کی، تو وہ اس بات پہ پاگل ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ضلع بننا چاہیے۔ تو اس کے لیے جب انہی واٹس ایپ گروپ میں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ جی ہمیں ضلع بننا چاہیے، ضلع بننا چاہیے، ملک آصف بیچارے کو بھی بدنام کیا گیا کہ وہ پتنی کس کے بیاہ پہ بات آیا ہے۔ ہاں ایک دفعہ میں نے بھی یہ کہہ دیا گروپ میں کہ اگر ہمیں ضلع بھی نہیں بنا سکتے، تحصیل پوری تحصیل جو کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی ہم نہیں لگنے دیتے، پنڈی کے بارے تو لگنا نہیں چاہتے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم ملک آصف کے جھنڈے میں ہم لوگ جانے کو تیار ہیں، جتنا علاقہ وہ چاہے لے لیں، ہم ان تلہ گنگ والوں سے لگنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب دوستوں نے یہ زور پکڑا کہ اس مہم نے زور پکڑا کہ پنڈی گیپ ضلع بننا چاہیے، تو مجھے بھی کافی دوستوں نے پرسنلی طور پہ بھی کہا یار کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی میں آواز مرائیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کچھ دن تو یہ بات چلتی رہی واٹس ایپ پہ، اس میں بحث یہ وہ، کوئی کہے گا کہ کوئی کہتا ہے کون بنائے گا، کوئی کہتا ہے کوئی باتیں، تو وہ بھی ٹھیک، ہر اپنی خیالات کا اظہار کرتا رہا۔ تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ یہ تو صرف واٹس ایپ کی باتیں ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار 2 دن تو میں ریکویسٹ کرتا رہا کہ یار اس پہ عملی طور پہ کام کیا جائے۔ 2-3 دن میں نے یہ ریکویسٹ کی، بلکہ پہلے دن میں نے جب ضلع کی آواز نکلی تو پہلے دن میں نے کہا کہ پنڈی گیپ کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو ایک پیج کے اکٹھا کر کے ایک پیج پر، اور پنڈی گیپ میں ایک جلسہ کیا جائے جس میں
عوام میں متفقہ طور پر عوام کی رائے لی جائے اور عوام کو آگاہ کیا جائے کہ ہم پنڈی گیپ ضلع بنانے چلے ہیں یا پنڈی گیپ تحصیل کو جس طرح بھی لگانا ہے لگائیں. تو اس کے لیے کسی نے بھی عملی طور پہ قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا, صرف بس فیس بک پہ ہی. آخر میں نے تنگ آ کے اس دن میسیج چھوڑا کہ جمعے کے دن غالباً شام کو کہ کل ہم کیوں نہ میٹنگ کر لیں پنڈی گیپ میں بیٹھ کر جو لوگ ضلع بنانے کے خواہش مند ہیں. تو چند لوگ آ گئے, تو ادھر ہماری میٹنگ دوسرے دن ہفتے کے دن میٹنگ ہو گئی. پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے تو پنڈی گیپ تحفظ حقوق کمیٹی بنی ہوئی ہے چودھری مجید صاحب, ان کے آفس میں ہماری میٹنگ ہو گئی. جب ہماری میٹنگ ادھر ہوئی تو ادھر یہی طے ہوا کہ جی ٹھیک ہے ہم پنڈی گیپ کو ضلع بنانے کے لیے تیار ہیں. سب نے متفقہ طور پر یہی کہ مطلب ہم پنڈی گیپ کو ضلع بنائیں گے. بیچ میں کچھ دوستوں نے رائے یہ بھی دی کہ نہیں پنڈی گیپ ضلع نہیں بن سکتا اور تلہ گنگ کے ساتھ ہمیں مل جائے. کچھ لوگ یہ بھی چاہتے تھے, اور اصل میں دل سے لوگوں کی آواز یہی ہے. لیکن چونکہ یہ آواز اٹھی ہوئی ہے, اور وہ آواز جو اٹھی ہوئی ہے یہ کہ یہ صرف اور صرف ہمیں تقسیم کرنے کے لیے, آپس میں تقسیم کرنے کے لیے کہ جی ضلع, جب لوگ ضلع کا کچھ لوگ ضلع کا نام لیں گے, کچھ تحصیل تلگام کے ساتھ ملنے کا نام لیں گے, تو آپس میں تقسیم ہو جائیں گا. بس پھر یہ فیصلہ نہیں ہوگا, پھر یہ وہی تحصیل کا تحصیل ہی رہے گی اور پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے جب زور دے کہا تو میں نے کہا سب کو ہم نے اس وقت ہم نے قرارداد متفقہ یہ قرارداد منظور کر لی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ضلع پنڈی گیپ کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں, ہمیں پنڈی گیپ ضلع چاہیے, جس کے لیے ہم اپنے تمام سیاستدانوں کو, تمام مطلب جیتے ہارے ہوئے سب سیاستدانوں کو ہم ملیں گے وفد کی صورت میں اور ان کے ساتھ بات کریں گے. اسی اسنا میں کل شام اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ زلفی بخاری صاحب پنڈی گیپ آ رہے ہیں. وہ چونکہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہیں جیسا کہ سب کو پتہ ہے, اور وہ آئندہ ہمارے حلقے میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو میں نے پھر رات کو مشورہ دیا واٹس ایپ پہ گروپوں میں سب کو کہ بھائی کل آپ آئیں اور زلفی بخاری صاحب سے بات کریں. تو دوستوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کچھ دوستوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کیونکہ کئی لوگ رات کو نہیں دیکھتے, صبح دیکھتے ہیں, دن کو دیکھتے ہیں, اپنا ٹائم ہوتا ہے. لہٰذا صبح میں تو یہاں سے چلا گیا اپنے گاؤں سے. تو اپنے گاؤں سے جب میں گیا پنڈی گیپ ٹائم پہ, ان کا ٹائم 12 بجے تھا, تو میں ادھر 10 بجے چل پڑا اور 11 بجے تک پنڈی گیپ پہنچ گیا. تو ادھر میں سب دوستوں کو کالے کی جا کے کہ ہاں جی آئیں. تو کسی نے کہا جی میں ادھر فلاں مصروف ہوں, کسی نے کہا میں آؤں گا, کسی نے کہا ہم نے ابھی تک آپس میں مشورہ نہیں کیا ہے. بل جو ہمارے دوست تھے جو کچھ کہا ٹھیک کہا, اپنی کچھ آ بھی گئے, کچھ دوست آ بھی گئے ادھر. جب زلفی صاحب کا 12 بجے ٹائم تھا وہ 1 بجے تک پہنچے. تو ہم ادھر اکٹھے ہو گئے. تو ادھر وہ فردن مسائل سنتے رہے لوگوں کے, بٹھا دیے گئے ان کو, اور فردن ایک بندے کو مطلب ان کو پاس جگہ دے کر ان کو بٹھایا گیا اور ان کی باتیں مطلب جو ہے وہ کروائی گئیں. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو شام تک یہ مسئلہ نہیں ختم ہوگا, فردن یہ ایک بندے کا 2 5 10 منٹ کا مسئلہ ہے. تو میں نے اٹھ کر ان کے ساتھ بات شروع. باقی لوگوں کو میں نے چپ کرا, ایک کمرہ کھچ بھرا ہوا تھا. میں نے کہا یہ ایک مہربانی کریں, یہ ذرا میری ایک بات ہے, یہ عوامی بات ہے, میرا ذاتی تو مسئلہ ہے کو نہیں, تو یہ آپ میں سنیں. اور ادھر زلفی صاحب کھڑے ہو گئے, ان کی مہربانی, اور انہوں نے میرا مسئلہ سنا پورا توجہ سے, اور میرا کام تھا ان تک اپنا موقف پہنچانا. باقی اب ان کے ذمہ کہ وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ضرور ہے کہ میں وعدہ نہیں کرتا لیکن میں کوشش ضرور کروں گا, یہ انہوں نے کہا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک منٹ سب بھائی گجرات کی بات کی جائے پیدا ہے کیونکہ ون بات ہے پورے پنڈی گیپ. ایک منٹ ذرا سارے بھائی متوجہ ہو جی, ذرا ایک منٹ بھائی, سارے بھائی ادھر متوجہ ہو جی. جی سر میں آپ کی خدمت اسپیشل پیش ہوں کہ ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے ادھر, ہم نے نہیں چلائی بلکہ کسی نے چلائی, اور میں نے اس کو شامل ہو گیا, اس کا بیڑا میں نے خود اٹھایا کیونکہ یہاں بہت سارے مسائل ہیں. پہلے تلگنگ جب ضلع بننے والا تھا تو یہاں آواز پہنچائی میں نے, مجھے پتہ چلا, میں نے پنڈی گیپ کے میڈیا گروپ میں وہ خبر ڈالی. تو میرا فون جو خراب ہو گیا تھا, 2-4 دن خراب رہا, تو میں ادھر سے حاضر رہا. اس میں بہت پریس کانفرنس ہو گئی, سب سیاستدانوں نے پریس کانفرنس کیا. جب میں نے کھولا دیکھا تو سب پریس کانفرنس کر چکے. اس میں سب کی اکٹھی آواز یہ تھی کہ ہم پنڈی گیپ کا 1 انچ بھی تلگنگ کے ساتھ نہیں ملنے دیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ملک کرتا ہوں کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہیں. ہمیں میرے تعلق نکتوت سے ہے, نکتوت میرا شریف کو ہمارے پنڈی کے ہم ہیں بیسیکل پنڈی گیپ سے کاٹ کر ہمیں ہلکا PP 5 سے لگا دیے گئے, PP 4 سے کر ہمیں, حالانکہ ہمیں تفصیل کے ساتھ. اب ہمیں مصیبت یہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا MPA جو ہے وہ تحصیل جان کرتا ہے, جب اس کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرتا کہ یہ تو پنڈی گیپ کے ہیں. پنڈی گیپ والوں کے پاس آتے ہیں, یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ووٹر نہیں ہے.
اس لیے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ انہوں نے کچھ وہ بھی کچھ علاقہ کاٹ کے ہمارا لگا رہے تھے تلگنگ کے ساتھ، پورا نہیں. تو ان نے پھر یہ کیا کہ چلو جی پوری پنڈی گیپ، میں میرے مطابق ہے کہ پوری پنڈی گیپ لگے کاٹ کرنا لگے ہیں، ان میں ہم شامل تھے جو کاٹ کر لگا رہے تھے. تو جب وہ یہ میں نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پنڈی گیپ کا ہے ایک انچ بھی ہم نہیں لگنے دیں گے، جن میں آپ بھی شامل ہیں. آپ نے بھی یہ کہا ہے میرے خیال، آپ کی میں نے دیکھی اسٹیٹمنٹ کہ ہم ایک انچ بھی نہیں لگنے دیں گے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ نے نہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا، انہوں نے تو اپنی بات بتانی ہے. جو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے وہ آگے جو سنا ہے مان لیا سر، شاید غلط میں. آگے عرض یہ ہے کہ آپ چونکہ ہماری محرومیت دور کرنے کے لیے آپ نے نعرہ گایا ہے کہ میں آپ کی محرومیت دور کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری تو وہ بات تھوڑی رہ گئی کہ جب یہ نعرہ لگا نا تو پنڈی گیپ پوری کا مطلب یہ مطالبہ ہو گیا کہ ہم تلگنگ کے ساتھ ملنے چاہیے. ہمیں زیادہ تر پنڈی گیپ کے ہم کا یہ مطالبہ ہو گیا کہ ہمیں پنڈی تلگنگ سے مل جانا چاہیے، اڈے سے چھوڑ دینا. پھر ادھر سے ایک نیا نعرہ اٹھا کہ جی پنڈی گیپ کو ضلع بنایا جائے. وہ بات اٹھ گئی تو وہ اس سوال میں بھی ہم شامل ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، بلکہ اس کا روح رواں یعنی کرتا دھرتا میں ہی زیادہ ہو گیا. جتنے ادھر سوشل میڈیا گروپ تھے سب کو میں نے اکٹھا بھی کیا اور سب کو ایک ہی رائے دی کہ اب اکٹھ ہو کے اس کے مطابق زور کرنا. تو سب جو لوگ میرے بھائی میڈیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، وہ سب کو پتہ ہے کہ سب کو میں نے اس پیج پہ اکٹھا کیا. ایک میٹنگ ہوئی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ضلع پنڈی گیپ کے لیے ایک تحصیل کے مطابق چھوڑ دے کہ ہم تلنگانہ سے نہیں جائیں، تو ہمیں پنڈی گیپ کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کی اس سلسلے میں پرویز الہی صاحب سے میٹنگ تو ہوئی ہے، یہ تو ہے اسی سلسلے میں تلنگانہ کے سلسلے میں، اور اس میں آپ فرما رہے ہیں لیکن اس میں آپ کی یہ بات سامنے ایک ہے پنڈی گیپ کا ایک انچ بھی ہم تلنگانہ کے ساتھ نہیں ملنے دیں گے. یہ اس میں آپ کا بیان ہے، یہ بات ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سید ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں. سید کی 2 تعریفیں میں نے سنی ہیں اور وہ 2 تعریفیں آپ کی میں وہ 2 خاصیتیں آپ میں دیکھ بھی چکا ہوں. سید سونا بھی ہونا، سید سخی بھی ہونا. سونے ماشاءاللہ تسی وہ سخی تسی جو کہ تساں اساں نے گراں سکول نے پیسے اپنی جیب میں دیتے نہ کہ سکول نے پیسے تسی اپنی جیب میں دے کے آپ سخی بھی تسی ہو. ہن جناب عزیز تسی اگر ساری محرومیت دور کرنا چاہتے ہو کر سکنے بھی ماشاءاللہ تو تسی یہ مہربانی کرو کہ پنڈی گیپ نو ضلع بنواؤ. یہ تسی کر سکتے ہو. الیکشن تو پہلے تو ساتھ میں کام کر کے کاؤ. باقی لولی پاپ پاس آج تک بڑے ویکن اسا کیسا بھی گیدیاں سلیم حیدر کو بڑے بڑے کام سے کروائے. اسا پتہ لولی پاپ اسا بڑے گیدے برائے مہربانی شاہ جی تسی اسا پتہ کہ لولی پاپ نہ دے سو. تسی اسا نہیں پنڈی گیپ ضلع کوشش نہیں کوشش نہیں جی انہاں کو تسی بھی اتنا کرو مہربانی کرو. کوشش نہیں کوئی نہ بھی کراس ہے انشاءاللہ تسی کرو. اسا پتہ سی کراس ہے اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ بس اس پہ کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب یہ تو مسلمان کی لیکن اس پہ بھی بات چیت مہربانی بہت مہربانی ہم تابعدار. اور ہاں اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں تو یہ نظر مارو باہر کے کھڑے بندے آئے پہ یہ جاگیر ہے آپ کی یہ آپ نسل کی بھی جاگیر ہے. بس سر میری یہ گزارش باقی بس. اور اس کے بعد ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم کرنل انور صاحب جو کہ صوبائی ممبر ہیں، ہم پی 14 کے تحصیل پنڈی گیپ کے ہیں، ان سے بات کریں گے. ان سے ایک وفد ملے گا، ان سے بات کی جائے گی کہ آپ بھی کچھ، کیونکہ یہ ضلع تو بنانا ہے پنجاب نے، تو پنجاب نے جب ضلع بنانا ہے تو پنجاب کا اسمبلی کا ممبر ہی اس کو کر سکتا ہے. زلفی صاحب کو تو چلے اس لیے کہا کہ وہ چونکہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہے، پرویز الہی سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پرویز الہی سے بات پہلے بھی کی ہے پنڈی گیپ تحصیل کے لیے کہ مطلب اس کو ادھر تلنگانہ کے ساتھ نہ لگا جائے. تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ اب ضلع بنوا کے دیں، آپ بنوا سکتے ہیں آپ بنوائیں. تو اس سلسلے میں ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج تک میجر طاہر کا کوئی موقف نہیں سامنے آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کریں گے. آج تک انہوں نے اس سلسلے میں کوئی موقف نہیں دیا کہ پنڈی گیپ کو تلنگانہ کے ساتھ لگنا چاہیے، پنڈی گیپ کا کچھ علاقہ لگنا چاہیے، یا پوری تحصیل پنڈی گیپ نہیں لگنی چاہیے، یا ضلع بننا چاہیے. انہوں نے آج تک کوئی موقف نہیں دیا. تو میرے دوستو آج کے جو ہے نا یہ مطلب میں نے یوٹیوب چینل بنا رہا ہوں اس لیے کہ آئندہ ہم سب یہ باتیں یوٹیوب پہ سب کو یہ اپلوڈ کریں گے اور سب لوگ دیکھیں گے. آپ ہاں جی کہ جو کارروائی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو براہ راست یوٹیوب کے ذریعے میرے چینل کے ذریعے ملتی رہے گی. آپ کو تمام اپڈیٹ سب آپ سنتے رہیں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ
خدا میں نے پہلے شعر میں یہ بات کہہ دی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی ہمیں جب تک خود ہم اپنے آپ میں اتفاق پیدا نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہمیں اخلاقی جرأت ہونی چاہیے اتنی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے. ہاں جی، اپنا حق لینے کے لیے پہلے ہمیں اپنے اندر ایک جرأت پیدا کرنی ہوگی. جب ہمیں جو ہے نا مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے لوگوں میں مایوسی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحصیل پنڈی گیب کی عوام مایوس ہے کہ پنڈی گیب ضلع نہیں بن سکتا. حالانکہ تلہ گنگ سے پہلے پنڈی گیب کی آواز شریف امان مرحوم نے اٹھائی تھی، اور کافی عرصہ پہلے اٹھی تھی. تلہ گنگ تو کل کی بات ہے، تحصیل ہم سے الگ ہوئی ہے اور وہ چکوال میں ملی ہے. ہماری 104 سالہ پرانی تحصیل پنڈی ضلع ٹک میں ہے، اور سب سے بڑی تحصیل تھی یہ. کبھی بلکہ ریاست بھی ہوا کرتی تھی، یہ صرف تحصیل نہیں، یہ پہلے پنڈی گیب ریاست تھی جس کا راول پنڈی تحصیل ہوا کرتی تھی. یہ ایک تاریخی بات ہے. تو بہرحال میری کوشش ہے کہ آپ سب لوگ اتفاق و اتحاد کریں. میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا، عمل آپ نے کرنا ہے. مہربانی آپ کی کہ سیاسی پوائنٹس میں نے دینے ہیں اور عمل آپ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا پنڈی گیب ضلع نہ بنے، اور انشاءاللہ یہی سیاسی بنائیں گے. جی، آج ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو اگر انہوں نے نہ مانا یا نہ مطالبہ ہمارا حل کیا تو کل وہی ہمارے پاس انشاءاللہ آئیں گے. وہ اس صورت میں آئیں گے کہ آپ طاقت ہوں گے، تو آپ سب ملک متحد ہوں گے. مجھے اس ٹاپک پہ پنڈی گیب پہ سیاست میں نے ضرور کرنی ہے. میں نے اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ یہ کئی لوگ کوئی کیا پروپیگنڈا، کیونکہ یہاں پر پروپیگنڈا بہت زیادہ چلتا ہے. میں نے نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ میری نسل میں سے کسی نے لڑنا ہے، نہ میرے کسی فیملی میں سے کسی نے لڑنا ہے، نہ میں نے کسی کو سپورٹ کرنی ہے الیکشن میں، نہ میں نے کسی پارٹی کو بھی سپورٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس سلسلے میں الیکشن میں کہ جی مطلب آپ اس کو ووٹ دینا. میں نے صرف اور صرف اس کاز کو آگے چلانا ہے جو کاز شریف مرحوم چھوڑ گئے تھے. اب اسی کاز کو لے کر میں نے چلنا ہے، اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. سب نے برائے مہربانی آپ میرا ساتھ دینا، اور اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ آپ نے جو ہے نا مہم چلانی ہے، تاکہ ہم نے جیسی بھی زندگی گزار دی، آپ نے، ہم نے، سب نے گزار دی، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ کر جائیں تاکہ انہیں یہ اس طرح کی ضلالت کی زندگی نہ گزارنی پڑے. وہ کم از کم اپنے مستقبل، ان کا مستقبل ہم ٹھیک کر جائیں. اوکے، اللہ حافظ.